فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس دن آنکھیں چندیا جائیں گی. آنکھیں چندیاتی ہیں نا، جب کوئی بہت تیز روشنی ہوتی ہے تو آنکھیں کھلتی نہیں ہیں پھر. تو اس دن ایسے خوفناک منظر ہوں گے، ایسے ہولناکیاں ہوں گی کہ اسے دیکھ کر آنکھیں نہیں کھلیں گی. یہ بھی مطلب ہے کہ نگاہیں پتھرا جائیں گی. انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. یہ تو وہ دن آ گیا جس کے بارے میں سنا کرتا تھا، کیونکہ ہر انسان نا چاہے کافر کیوں نہ ہو، پتہ اس کو ضرور ہے کہ ایک دن ڈے آف ججمنٹ ہے، چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، مگر اس کے علم میں ہے، ہر ایک کے علم میں ہے یہ بات. تو جب وہ دیکھ لے گا اس دن کو، آج تو بڑے اکڑ کر بڑی بڑی بے پرواہی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں نا. اچھا کب آئے گی؟ بتاؤ ذرا کب آئے گی؟ قیامت ابھی تک تو آئی نہیں. تو جب وہ آ جائے گی تو حال پھر ان کا کیا ہوگا؟ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند اس دن بے نور ہو جائے گا. چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج سے ریفلیکٹ کرتا ہے نا. چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، تو سورج بھی اس دن نہیں رہے گا، تو چاند کی روشنی پھر کہاں سے آئے گی؟ اور آج یہ چیزیں اتنے آرام سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں نا، جو شاید اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی ہوں گی. اس وقت لوگوں کو تھوڑی پتہ تھا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. آج تو سائنس ہمیں بتاتی ہے نا. اسی طرح زمین کی گریویٹیشنل پاور ہے جس نے اپنی طرف کھینچا ہوا ہے، اس لیے چاند جو ہے وہ اپنی مدار میں گھوم رہا ہے. زمین کی گریویٹی میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے گا نا، تو یہ چاند تو نکل جائے گا اپنے مدار سے اور جا گرے گا سورج میں، کیونکہ سورج بھی اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، قیامت صرف زمین پر نہیں آسمان پر بھی آئے گی، سبھی کچھ تباہ ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، یعنی ان کا علیحدہ علیحدہ وجود نہیں رہے گا، جمع ہو جائیں گے. یہ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ سورج ادھر سے نکلے گا، کیونکہ چاند تو مغرب سے نکلتا ہی ہے، تو یہ ایک جگہ سے نکلیں گے، تو جمع ہونے کی صورت ہو گئی نا. دوسرا اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ چاند کی طرح سورج کی روشنی بھی نہیں رہے گی، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے جا ٹکرائیں گے، جمع ہو جائیں گے. چاند سورج میں جا گرے گا. چاند تو سورج سے بہت چھوٹا ہے، سمجھ لیں نقطہ ہے اس کے سامنے، تو چاند کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن آدمی کہے گئے کہاں ہے آج بھاگنے کی جگہ. سمجھ آ رہی ہے نا اب. اللہ تعالیٰ سے بھاگا کرتا تھا دنیا میں، اس کے کلام سے، اس کی باتوں سے بھاگا کرتا تھا دنیا میں. اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہے، دن آ گیا ہے، وہ تو اب کہہ رہا ہے کہاں جاؤں میں، کہاں بھاگوں اس عذاب سے بچنے کے لیے، اس حساب کتاب سے بچنے کے لیے. کوئی جگہ ہے بھاگنے کی؟ اور نہیں ملے گی اس کو کوئی بھی جگہ. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کوئی جگہ نہیں ملے گی بھاگنے کی. انسان کی حالت اس دن کیا ہوگی؟ کیا اکڑ، کیا تکبر رہ جائے گا. وہ فرار کی جگہ تلاش کرے گا. اس کو ہوگا کہ میں آج کیسے حساب کتاب سے بچ جاؤں، کہاں جاؤں میں، کوئی ہے جگہ، کہیں غائب ہو جاؤں. اس دن زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی، روٹی کی طرح بالکل بچھا دی جائے گی. کوئی اونچ نیچ جگہ نہیں ہوگی، کوئی ٹیلا، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کدھر چھپے گا انسان؟ آج پوچھتا ہے نا قیامت کب آئے گی. جب آئے گی نا تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی پھر. اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن تیرے رب کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے. اس دن ٹھہرنے کی کہیں اور تمہیں جگہ نہیں ملے گی. جگہ ملے گی تو رب کے سامنے. اس دن رب کے سامنے تمہیں پیش ہونا پڑے گا. ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا انسان. کہا جائے گا آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے تمہارے لیے، نہ کوئی ایسی جگہ جہاں تم انجان اور بے پہچان بن جاؤ. دنیا میں ہوتا ہے نا، دنیا میں کوئی چھپنا چاہے تو دوسرے کنٹری میں چلا جاتا ہے جہاں اسے کوئی نہیں جانتا، وہ بے نام سا ہو جاتا ہے، وہاں گھومتا پھرتا رہتا ہے، کسی کو کیا پتا کون ہے، چھپ ہی گیا نا ایک طرح سے. مجرم لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں. تو اس دن کوئی ایسی جگہ جہاں پر تم بھاگ کر انجان بن جاؤ کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے، کوئی ایسی جگہ تمہیں نہیں ملے گی. تو انسان پریشانی میں، گھبراہٹ میں، بے حال بھاگا چلا جائے گا کہ کوئی جگہ ہے بھاگنے کی، چھپنے کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا نہیں، کوئی پناہ نہیں آج تمہارے لیے. رب کے سامنے ٹھہرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں آج تمہارے پاس. یہ ہے انسان کی کہانی.
رب فرمائے گا آ گئے نا تم میرے پاس، آ گئے ہو اکیلے، جیسے میں نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، دنیا میں اکیلے گئے تھے نا، اب لوٹ کر بھی آ گئے ہو اکیلے۔ مختصر سی چند سال کی زندگی میں نا انسان کیا کیا کر لیتا ہے کہ خود کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو اس دن بتا دیا جائے گا، جتایا جائے گا، آگاہ کر دیا جائے گا۔ کس بارے میں؟ جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ صرف دیے نہیں جائیں گے اعمال نامے، بتایا جائے گا، جتلایا بھی جائے گا، یہ کیا کیا تم نے۔ ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہو بتانے والا، دیکھو تم نے یہ کیا کیا۔ بعض تو خوشی خوشی دکھا رہے ہوں گے نا اپنے اعمال نامے، پڑھا تھا نا ہم نے سورہ الحاقہ میں، دیکھو دیکھو میرے اعمال نامہ۔ جو لوگوں کو بہت زیادہ دوسروں کو دکھانے کی خواہش ہوتی ہے نا، وہ وہاں پر جا کر پوری ہوگی۔ جو لوگ یہاں پر چھپاتے رہے ہیں نا، وہ وہاں جا کر دکھائیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو کہا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اس وقت میں تم نے یہ کام کیا تھا۔ قدمہ و اخرہ کا معنی کیا ہے؟ اس کے کئی معنی لیے جاتے ہیں۔ پہلے معنی جو آگے بھیجا، انسان کا جو عمل ہے نا، جو وہ کر رہا ہے اس وقت، بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب آگے بھیج رہے ہیں نا، آگے جمع ہو رہا ہے، یہ قدمہ ہے۔ اور اخرہ کیا ہے؟ جو پیچھے چھوڑا۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو پیچھے چھوڑا ہوگا نا۔ آج میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں، کچھ کر رہی ہوں، تو کل کو کہیں اور چلی گئی میں، تو پیچھے کچھ نہ کچھ تو میں نے آثار چھوڑ دیے نا اپنے۔ اسی طرح جو مر جاتا ہے، وہ جدھر جدھر بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ اپنے آثار چھوڑ جاتا ہے، تو پیچھے کیا چھوڑا وہ بھی دکھایا جائے گا۔ مثلاً کسی نے کوئی اچھائی، کوئی بھلائی کا کام پیچھے چھوڑا، دنیا سے وہ چلا گیا، لوگ دیکھا دیکھی اسی کا وہی کرتے رہے، یا امپریس ہو کر وہی کام شروع کیا۔ اب آپ نے کوئی بات کہی، کسی کو کوئی بھلائی کی بات بتا دی، آپ تو کہہ کر آ بھی گئے، وہ بات پیچھے اس کو ایسی لگی کہ اس نے اس وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دیا، اپنی زندگی کو چینج کیا، یا قرآن شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ جو پیچھے چھوڑا۔ اور ہر انسان نے اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتا ہے۔ اب جو اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا وہ بھی اس دن اس کو دکھایا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کو دکھایا جائے گا، دیکھو کیا کیا تمہارے کھاتے میں لکھا ہوا ہے، یہ جو تم نیکیاں پیچھے چھوڑ کر آئے ہو نا۔ اب انسان حیران رہ جائے گا کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی بھی نہیں تھی، یہ کہاں سے درج ہیں۔ پتہ چلے گا کہ یہ تو میرے آثار تھے جو میں نے پیچھے چھوڑے تھے، وہ اثرات ہیں جن کو دیکھ کر لوگوں نے پھر نیکیاں شروع کی، تو اس دن ان کا اجر بھی ان کو ملے گا۔ مثلاً کوئی اگر اپنی اولاد کو اچھا نیک پروان چڑھاتا ہے، تو دنیا سے اگر چلا بھی جاتا ہے نا، تو آگے نیک اولاد جو بھی نیک کام کرتی رہے گی، تو اس دن اولاد کی ہوئی نیکیوں کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، جتنے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی، اور جو لوگ پھر بعد میں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، جو بھی وہ سکھا کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا ثواب مل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہی جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا۔ تو جو یہ نیکیاں کر رہے ہیں ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آ رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا پاٹھ مل رہا ہے اجر کا۔ ایسے ہی برائی بھی ہے، اس کے لیے تو بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے، بہت زیادہ۔ قابیل جس نے پہلا قتل کیا تھا، اب جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں نا، اس کو پاٹ اس گناہ کا مل رہا ہے، وہ تو دنیا سے جا چکا، مگر جو بھی اس کو فالو کر رہا ہے، کوئی غلط چیز آپ نے اگر شروع کی، اسے دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی شروع کیا، چاہے آپ نے نہ بھی کہا ہو مگر آپ نے کی، اور اس کو دیکھا دیکھی کوئی آپ سے امپریس ہوا، کوئی متاثر ہوا، کوئی بھی فیشن ہو، کوئی ایسے کپڑے ہوں، کوئی ایسی شلواریں جو حیا میں نہ آتی ہوں، کسی کو بہت آپ کا سٹائل پسند آیا اور اس نے دیکھا دیکھی آپ جیسا بنوایا، تو اس کا گناہ آپ کو بھی گیا۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے کیا اثرات ہیں، لوگ ہم سے کیا لیتے ہیں، بات کرنے کا طریقہ، پہننے اوڑھنے کا طریقہ، سب اثرات ہیں یہ۔ اب پتہ نہیں کون کب کس وقت آپ کی کوئی بات لے لے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو، وہ بھلائی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ برائی کی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور معنی قدمہ و اخرہ کے، انسان نہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر ایک فیصلہ کرتا ہے
کسی چیز کو وہ آگے رکھتا ہے اور کسی چیز کو پیچھے کر دیتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا پرائیورٹی سیٹ کرنا، تو انسان روزانہ یہ فیصلے کرتا ہے کہ میں نے کس چیز کو آگے رکھنا ہے، آج مجھے کون سا کام کرنا ہے اور کس چیز کو مجھے پیچھے کرنا ہے۔ دنیا کے کاموں کو میں آگے کر دوں یا آخرت کو میں آگے کروں۔ مثلاً مجھے بزنس میں بہت پروفٹ مل رہا ہے لیکن حرام کا کام ہے، اب میں کیا کروں؟ اس پروفٹ کو میں آگے رکھوں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو آگے رکھوں؟ ایک چیز تو میں آگے رکھوں گی نا، ایک چیز پیچھے کر دوں گی۔ یہ روزانہ انسان فیصلے کرتا ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو آگے رکھوں یا دوسرے کسی اور بات کو میں آگے کر دوں۔ سب سے کامن جو ہم روزانہ ہی کرتے ہیں نا، کسی سے بات چیت۔ اب بات کرتے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو آگے رکھتی ہوں یا نہیں، جو منہ میں آیا دوسرے کے بارے میں بولتی چلی جاتی ہوں، پرواہ مجھے نہیں ہوتی۔ تو دکھایا جائے گا کہ فلاں وقت میں تمہارے پاس چوائس تھی، تم یہ کر سکتے تھے مگر تم نے نہیں کیا۔ تمہارے دل میں خیال آیا بھی کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے مگر پھر بھی تم نے کیا، دنیا کے فائدے کو تم نے آگے رکھا۔ تو یہ روزانہ جو انسان ایک فیصلے کرتا ہے نا، کبھی آخرت کو آگے رکھتا ہے، کبھی دنیا کو آگے رکھتا ہے، سب اس کو دکھایا جائے گا۔ پھر قدمہ و اخرہ سے مطلب قدمہ میں جو اس نے کر لیا اپنی زندگی میں، اور اخرہ میں وہ جو کر سکتا تھا، چانس تھا اس کے پاس مگر اس نے نہیں کیا، وقت ضائع کر دیا، وہ بھی دکھایا جائے گا۔ قرآن تم پڑھ سکتی تھی، سیکھ سکتی تھی، تمہیں چانسز ملے، اتنے میسیجز تمہیں آئے، کس نے تمہیں کال کی، لوگوں نے تم کو اس طرف بلایا، بار بار بتایا، مگر تم نے نہیں کیا۔ تم اس کو ڈیلے کرتی ہی گئی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی۔ یہ بھی دکھایا جائے گا۔ کسی کو ضرورت تھی، تمہارے پاس تھے پیسے مگر تم نے اپنی مٹھی بند کر کے رکھی، سب بتایا جائے گا۔ تو انسان کہے گا کاش مجھے واپس صرف ایک موقع ملے، صرف ایک، بس ایک، مجھے ایک دفعہ یہ چانس کرنے کا دوبارہ موقع ملے تو میں یہ کام کر لوں۔ اتنی حسرت ہوگی نا انسان کو، لیکن کیا فائدہ بچتانے کا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو 3 اعمال کے سوا اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ وہ 3 اعمال جو صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں اس کے لیے، وہ پیسہ جو اس نے خرچ کیا، بعد میں بھی لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ مثلاً اگر کسی نے مسجد بنوا دی، قرآن کا کوئی نسخہ کسی کو دے دیا، کوئی لنگر کھلوا دیا، کوئی ایسا نلکا لگوا دیا جس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، کنواں کھدوا دیا، یا وہ علم جس سے پیچھے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، کسی کو تعلیم دے دی یا اس کو پھیلایا، یا کوئی خیر کی چیز کسی کو سکھا دی۔ اب دیکھیے نا، اگر اس چیز کا پتہ چل جائے نا انسان کو کہ علم پھیلانا صدقہ جاریہ کا کام ہے، کسی تک پہنچا دینا قرآن کی آیت، کسی کو سکھا دینا، تو کیا پھر ہماری قوم جاہل رہے؟ ہر ایک کو اتنا لالچ ہونا چاہیے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، میں تعلیم دوں، میں اپنا حصہ ڈالوں اس میں۔ اگر میں تعلیم کسی کو نہیں دے سکتی تو کسی نہ کسی طرح اس کو آگے میں پھیلاؤں، اپنا حصہ ڈال کر پہنچاؤں لوگوں تک۔ اور پھر جو نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد بھی جب تک نیک عمل کرتی رہے گی نا، اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو کون سے 3 نیک اعمال صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں؟ نیک اولاد جو اس نے ایسی پروان چڑھائی ہو جو بعد میں بھی، اس کے بعد بھی نیک عمل کرتی رہے۔ دوسرا، کوئی ایسا لنگر کھلوا دیا، یا کوئی ایسا نلکا لگوا دیا، یا کوئی ایسا کنواں کھدوا دیا جس سے لوگ جو ہیں وہ پیچھے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یا پھر علم، وہ علم جو کسی کو آپ نے دے دیا، کوئی خیر کی بات، کوئی بھلائی کی بات کسی کو پہنچا دی اور وہ اس کو آگے کرتا رہے، تو وہ بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تو خود اپنے حال پر آگاہ ہے، نہ بھی بتایا جائے نا، نہ بھی دکھایا جائے یہ سب کہ تم نے کیا کیا تھا، تو انسان کو تو خود پتہ ہے، خود اپنے اوپر گواہ ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے، میں کتنے پانی میں ہوں۔ دوسرے کو ہو سکتا ہے میں دھوکہ دے بھی دوں، لیکن مجھے خود اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو تو اور بھی اچھی طرح پتہ ہے، انسان کے اندر تک جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو لوگوں کی تعریفوں پر نہ جایا کریں کہ آپ تو ایسی ہیں ویسی ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، خود سے آگاہ ہے انسان۔ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ میں کیا کر چکا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، نہ بھی اس دن بتایا جائے نا، حالانکہ بتایا جائے گا، لیکن اگر نہ بھی بتایا جائے نا تب بھی انسان خود پر کافی ہے۔
اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے کتنی ہی معذرتیں دے دیں، یہاں پر ہم کتنے ایکسکیوزز دیتے ہیں نا، کتنے ہی بہانے ہم بناتے ہیں، وہاں پر بھی انسان کوشش کرے گا بہانہ بنا لے، کیا کرتی، وقت نہیں تھا، بہت کام تھے، مسئلے میرے اتنے تھے، گھر کے مسئلے، فیملی کے مسئلے، فلاں کی پریشانی، اور اس نے بھی میرے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا، میں کیا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود اپنے اوپر گواہ ہو تم، انسان چاہے کتنے ہی بہانے بنا لے، تمہیں خود پتہ ہے کہ تم کیا کر کے آئی ہو۔ انسان کے پاس نا ہر وقت ایکسکیوزز کی لمبی لسٹ ہوتی ہے، مگر معذرتیں اس دن، ایکسکیوزز اس دن قبول نہیں ہوں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر خود گواہ ہے، مگر اس کے باوجود معذرتیں پیش کرتا ہے۔ اس کو جان لینا چاہیے کہ رب العزت کے ہاں معذرتیں قبول نہیں ہوں گی۔ دیکھیے جب نفس لوامہ ہمیں اندر سے بہت تنگ کرتا ہے نا، تو ہم کتنے ہی ایکسکیوزز خود کو دیتے رہتے ہیں، پھر دیکھو نا اب میں کیا کروں، اس نے بھی تو ایسے کیا نا، اب میں کیا کروں، وقت نہیں ہے نا میرے پاس، یہ مجبوری ہے میری، وہ مجبوری ہے۔ اپنے نفس کو اندر سے مطمئن کرنا چاہتا ہے انسان، ایکسکیوزز دے دے کر خود کو سیٹسفائی کرتے رکھتے ہیں کہ ہاں بس سب ٹھیک ہے، اور باقاعدہ لوگ کہتے بھی اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم کہہ دیں گے نا اللہ تعالیٰ کو، ایسے کہہ دیں گے ویسے کہہ دیں گے۔ اللہ اکبر، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ انسان چاہے کتنے ہی ایکسکیوزز دے دے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس دن۔ انسان کی اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنی زبان، اپنے ہاتھ پیر، اس کے سارے اعضاء اسی کے خلاف گواہی دینے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ خود کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سب سے زیادہ نا خود سے ہمیں اسٹرکٹ ہونا چاہیے۔ دوسروں کی برائیاں نا ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، مگر اپنی برائی چننے سے نا غافل رہتا ہے انسان۔ کہا جاتا ہے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم، تو دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی دیکھ لیتا ہے اور اپنی آنکھ کا شتیر بھی تجھے دکھائی نہیں دیتا۔ دوسروں کی اتنی سی برائی بھی نہ نظر آ جاتی ہے اور اپنے بڑے بڑے گناہ نظر نہیں آتے انسان کو، تو کس چیز کا انسان ادھر حساب دیتا رہے گا، کس چیز کے ایکسکیوزز پیش کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔